مختار آخری موقع پر آزاد ہو گئے تھے، لیکن توابین کے مزاج کو دیکھ کر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی توابین کا ساتھ دیا جائے۔ جب سربراہ کی یہ تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں تو پھر باقی جو قوم ہے وہ خود بخود ان کے پیچھے شہید ہو جائے گی، اور اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ اگر جابر اور ظالموں کے خلاف مقابلہ کیا جائے تو پھر پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی شاید انشاءاللہ یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ مختار ثقفی اس موقع پر کہاں موجود تھے، انہوں نے کیا توابین کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ تو دیکھیے گا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مختار اس وقت زندان میں موجود تھے، بعض روایت کہتی ہے کہ نہیں، مختار آخری موقع پر آزاد ہو گئے تھے، لیکن توابین کے مزاج کو دیکھ کر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی توابین کا ساتھ دیا جائے۔ سوال ہی پیدا ہوگا کہ کون سا مزاج ان کا دیکھا کہ جو مختار نے یہ جانچ لیا کہ یہ ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں ہے۔ جناب مختار جو خود بہت زیادہ بڑے سیاستدان بھی تھے، بڑے جنگجو بہادر بھی تھے، اور حالات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے تھے، نظامی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ جو توابین کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی طرح خود بھی شہید ہو جائیں، اور خود بھی ہم سب کے سب قتل کر دیے جائیں، تاکہ ہمارے اوپر جو رسوائی کا داغ موجود ہے وہ کسی طریقے سے مٹ جائے۔ تو جناب مختار نے محسوس کیا کہ اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر جتنے افراد آپ کے ساتھ آئیں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ جب سربراہ کی یہ تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں تو پھر باقی جو قوم ہے وہ خود بخود ان کے پیچھے شہید ہو جائے گی، اور اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، اور بہت جو پیور مسلمان ہیں، بہت اچھے نیک شریف سادہ مسلمان ہیں، وہ مارے جائیں گے۔ اس لیے جناب مختار نے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کی کہ نہیں، یہ طریقہ جنگ کرنے کا مناسب نہیں ہے۔ اگر جابر اور ظالموں کے خلاف مقابلہ کیا جائے تو پھر پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے پوری استطاعت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرو۔ اور یہ ہمارے لیے آج کے زمانے میں پیغام ہے کہ جب ہم بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں پہلے پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور پھر جا کر ان کے سامنے اپنے شجاعت کے جوہر دکھانے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دعوے بلند ہو، ہمارے نعرے بلند ہو، لیکن جب میدان میں آنے کا وقت آ جائے تو پھر آسانی سے دشمن ہمیں مار ڈالے۔ اس لیے جس طریقے سے ہمارے دعوے اور نعرے پختہ ہیں، اسی طریقے سے ہماری پلاننگ بھی مضبوط ہونی چاہیے کہ دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑے اور جو مظلومین ہیں ان کے پاس حکومت آ جائے۔ تو جناب مختار نے دیکھا کہ ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، ان کا ارادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شہادت کے ارادے سے جا رہے ہیں اور مرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتل فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ پروردگار نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، اور ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے پروردگار نے انہیں جنت عطا کی ہے۔ یہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو یا کفار کو مار دیتے ہیں یا کفار سے مر جاتے ہیں، دونوں ہی صورتوں کے اندر ان کے لیے جنت ہے۔ تو جناب مختار گویا دیکھ رہے تھے کہ یہ دوسری صورت کے ساتھ ہی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ ان کے ارادے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جابروں سے حکومت لے کر اہل بیت کے سپرد کریں گے، یہ ارادے ان کے نظر نہیں آ رہے، اس لیے یہاں پر جانی نقصان زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ جناب مختار نے توابین کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ جناب مختار کے تمجید اور تعریف کے اندر جملے موجود ہیں کہ توابین نے بہت خوبصورت کام کیا، اور خدا ان کے اس کارنامے کو قبول کرے، اور خدا انہیں جس امام کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے ان کے ساتھ محشور کرے۔ تو جناب مختار نے ذہنی طور پر ضرور ان کا ساتھ دیا اور سپورٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی یہ قیام کے لیے ایسا مناسب وقت نہیں ہے کہ جس میں جہاد باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے اور اس کے بعد حکومت ان سے حاصل کر لی جائے۔ البتہ ہم یہ جناب مختار سے بھی عرض کریں گے، جناب مختار کا نام بہت بلند ہے، اور میری کوئی حیثیت نہیں کہ ان کے بارے میں میں کوئی بڑی بات کہہ سکوں، لیکن چونکہ امام معصوم کا قول ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے جناب مختار کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب مختار، آپ نے کارنامہ بہت عظیم انجام دیا، آپ نے بڑے بڑے قاتلین کو واصل جہنم کیا، اور امام سید سجاد کے دل کو خنک کیا اور ان کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے۔
ابن زیاد کو آپ نے واصل جہنم کیا، عمر سعد کو واصل جہنم کیا، عمر کو شمر کو واصل جہنم کیا، اور حرملہ کو واصل جہنم کیا، سنان بن انس کو واصل جہنم کیا، حسین بن نمیر کو واصل جہنم کیا۔ جتنے بڑے بڑے تقریباً قاتلین امام حسین تھے اور شہدائے کربلا تھے، سبھی کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی اکبر کے قاتل مرہ بن منقذ کو واصل جہنم کیا۔ جناب عباس کے شانوں کو قلب کرنے والا حکیم بن طفیل یا حکیم بن طفیل کو واصل جہنم کیا۔ لیکن آپ نے بھی جب بھرپور طریقے سے جہاد کرنے کے بعد حکومت سنبھال لی تو آپ کی حکومت بھی 18 مہینے چلی، اور پھر اس حکومت کے اوپر بھی مشکلات آنے لگی، اور بالآخر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ بھی بے یار و مددگار اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جناب مختار نے پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا تھا اور پوری پلاننگ کے ساتھ جہاد کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے حکومت تو حاصل کر لی، لیکن وہ حکومت اتنا عرصہ نہیں چل سکی کہ وہ حکومت پھر اہل بیت کے سپرد کی جا سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مولا سید سجاد کا جو فرمان ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ روایت یہ ہے کہ عباد بصری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شکایت کے انداز میں کہتے ہیں کہ سید سجاد آپ تو حج پر حج کیے جا رہے ہیں۔ مولا سید سجاد نے اپنی زندگی میں بڑے حج کیے تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے 20 حج کیے تھے، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سید سجاد نے اپنی زندگی میں 40 حج فرمائے تھے۔ تو کہا کہ آپ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، آپ نے جو آسان عبادت تھی وہ تو اختیار کر لی، لیکن جو جہاد کی عبادت تھی، جو آپ کے والد بھی انجام دے رہے تھے، آپ کے چچا نے بھی انجام دی، اور آپ کے پورے گھرانے نے اپنی جان کو اس راستے میں پیش کر دیا، آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلوا فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ پروردگار نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، چاہے پھر وہ میدان میں جانے کے بعد خود شہید ہو جائیں یا وہ اپنے دشمن کو واصل جہنم کر دے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو کہا کہ جنت کی بشارت پروردگار دے رہا ہے، آپ اس بشارت کو لینے کے بجائے حج کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، کیوں آپ نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا؟ کہ آپ ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ مولا سید سجاد نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس آیت میں جن مومنین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب وہ مومنین میرے پاس آ جائیں گے اور میرے پاس یہ فوج تیار ہو جائے گی تو پھر میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کروں گا، پھر حج کے مقابلے میں جہاد کرنا افضل ہوگا۔ لیکن وہ افراد تو پہلے تیار ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ افراد تیار نہ ہو اور انسان میدان کی طرف چلا جائے بغیر پلاننگ کے، بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنی جان کو جھونک دے موت کے اندر۔ اس لیے تیاری کے ساتھ میدان کی طرف آیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جو قربانی دی ہے وہ بھی ایسی قربانی دی ہے کہ دنیا جہاں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی قربانیاں ہوئی، کسی کو بھی اتنا یاد نہیں رکھا گیا جتنا حسین کی قربانی کو یاد رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک قدم بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پورے اخلاق کردار کے ساتھ اٹھایا، اور اپنے موقف کو بار بار بیان کیا کہ دیکھو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، رسول کے نواسے پر ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، خود رسول کی امت ہے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جو رسول کے نواسے پر ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو مار ڈالا۔ تو جس خوبصورتی کے ساتھ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو واضح کیا ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ اگر باقی ائمہ کو بھی موقع ملتا اپنے مقصد کو واضح کرنے کا، تو یقیناً امام حسین ہی کے راستے کو تمام ہی ائمہ علیہ السلام اختیار کرتے اور سبھی میدان جنگ میں جا کر اسی طریقے سے اپنی جان قربان کرتے۔ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ امام قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے مولا سید سجاد نے یہ جواب دیا کہ جب تک لوگ ایسے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم جہاد کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری جان دینے کے بعد اس سے اسلام کو کتنا اور فائدہ ہونے والا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ورنہ میں اس عرصے کے اندر صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے، غلاموں کو خرید کر ان کی تربیت کر کے ان کو آزاد کرنے کے ذریعے جتنی دین اسلام کی خدمت اس طریقے سے کر سکتا ہوں، شاید میں اس راستے سے اتنی خدمت نہ کر سکوں۔ اس لیے مولا سید سجاد نے انتظار کیا کہ ایسی فوج تیار ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم ظالموں کے خلاف قیام کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد توابین کا قیام ہوتا ہے،
لیکن امام کی موجودگی اس کے اندر نظر نہیں آتی. جناب مختار کا قیام ہوتا ہے لیکن خود امام کی اپنی ذاتی موجودگی نظر نہیں آتی گرچہ تائید موجود ہے. پھر آگے چل کے ابو مسلم خراسانی کا قیام ہوتا ہے لیکن امام کی تائید بھی نظر نہیں آتی, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, تم دھوکے میں نہ ہو کہ یہ حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام حسین کے خون کا بدلہ لوں گا, یا لصارات الحسین کے نعرے بلند کر کے یہ جو حکومت پہ آ رہا ہے یہ اہل بیت کو حکومت دے گا. یہ اہل بیت کو حکومت نہیں دے گا, یہ اہل بیت کے نام پر اہل بیت ہی کے اوپر ظلم کرے گا. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو مسلم خراسانی کی بالکل بھی تائید نہیں کی, یہاں تک کہ جب وہ جیت جاتا ہے اور حکومت بنی عباس کے سپرد کر دیتا ہے تو امام نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر یہ واقعی سچا ہوتا تو یہ اولاد رسول کو حکومت دیتا, نہ یہ کہ اولاد عباس کو حکومت دیتا. تو اس لیے جناب مختار نے توابین کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ توابین کا ایسا ارادہ اور پلاننگ پوری مکمل نہیں ہے کہ یہ بنی امیہ کا اچھے طریقے سے مقابلہ کریں اور انہیں تہس نہس کریں.